مہدی حسن عہد حاضر میں غزل کے سب سے عظیم گائک جنہیں دنیا نے شہنشاہ غزل کا خطاب دیا، انہوں نے خود بھی غزل کو اس طرح پیش کیا کہ اس کی آبرو بڑھا دی۔ ایسے فنکار مہدی حسن جو اب گانے سے بچھڑ گئے ہیں۔ شہنشاہ غزل مہدی حسن نے راجستھان کے گاؤں لونا میں ایک موسیقی کار گھرانے میں 1927 میں آنکھ کھولی۔ ان کا شمار اس موسیقی پرور گھرانے کی 16ویں نسل میں ہوتا ہے۔ فن کے حوالے سے ان کا تعلق غلامت گھرانے سے ہے اور ان کے خاندان کو اس کلا کا استاد مانا جاتا ہے۔ خان صاحب نے اس فن کی ابتدائی تعلیم اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے حاصل کی، جو کہ اپنے زمانے کے مشہور کلاسیکل موسیقار اور گویے تھے۔ دونوں بھائی راگ درباری میں طاق تصور کیے جاتے تھے۔ ان بے مثال استادوں کی تربیت میں 8 برس کی کم عمری میں مہدی حسن کلاسیکی موسیقی کی تمام باریکیوں سے آشنا ہو گئے تھے، اور اس عمر میں وہ ایک پختہ گلا رکھتے تھے، یعنی انہیں آواز کے اتار چڑھاؤ سے مکمل واقفیت تھی، بلکہ کلاسیکل موسیقی کے تمام اقسام یعنی ٹھمری، خیال اور امین جادو جگانے کی اہلیت رکھتے تھے۔ انہوں اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ جو کہ استادوں کا وصف ہوا کرتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت 20 برس کی عمر میں مہدی حسن نے اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان ہجرت کی۔ اس وقت ان کا خاندان کافی مشکلات کا شکار رہا۔ انہوں نے بہت سی معاشی مشکلات کا سامنا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں نوجوان مہدی حسن نے سائیکلوں کی دکان پر بھی کام کیا، اور اس کے بعد وہ کار اور ٹریکٹر کے مکینک کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ لیکن یہ تمام مشکلیں اور مشقتیں بھی ان کے جذبہ موسیقی کی راہ میں حائل نہ ہو سکیں۔ وہ ان تمام مشقتوں کے باوجود اپنی ریاضت کے معمول سے غافل نہ ہوتے تھے۔ اپنے آبائی گاؤں لونا کی طرح انہوں نے راگ کی مشق ہمیشہ جاری رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی لے اور تان کا جادو ہمیشہ جوان رہا۔ قسمت کی دیوی ان پر مہربان ہوئی اور انہیں ریڈیو پاکستان میں گانے کا موقع دیا گیا۔ ابتدائی زمانے میں وہ بطور ٹھمری گائک اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تھے، جس کے باعث انہیں رفتہ رفتہ دنیائے موسیقی میں اپنی پہچان بنانے کا موقع مل گیا۔ ان دنوں غزل کی گائکی میں استاد برکت علی خان، بیگم اختر، مختار بیگم کا کوئی ثانی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ مہدی حسن چونکہ اردو شاعری کا بہت شغف رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی جزوی وقت بنیادوں پر غزل گائکی کے تجربات شروع کر دیے، اور ریڈیو پاکستان کے اس وقت کے مہدی حسن کے اس شوق کو پھلنے پھولنے کے کئی مواقع فراہم کیے، اور یوں ریڈیو پاکستان میں غزل کی گائکی میں ایک نیا رنگ بھرتے ہوئے مہدی حسن نے اپنا مقام بنا لیا۔ مہدی حسن نے اردو کے تمام شعراء کی غزلوں کو اپنی آواز کے سحر میں قابو کیا، اور یوں غزل میں ان کے منفرد سٹائل کو عوام و خواص میں سراہا جانے لگا۔ بہت جلد انہیں غزل کی ادائیگی میں ایک خاص مقام حاصل ہو گیا۔ دنیائے موسیقی میں 1960 اور 1970 کے عشرے کو صرف مہدی حسن کے ہی نام سے جانا جاتا ہے، جب صرف مہدی حسن کا طوطی بولتا تھا۔ اس دور میں پاکستان میں موسیقی کے منظر پر مہدی حسن کے علاوہ بمشکل ہی کوئی گلوکار نظر آتا تھا۔ پاکستان کی ایسی کوئی فلم نہ تھی جس میں مہدی حسن کی آواز شامل نہ ہو۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بر صغیر میں غزل کی گائکی میں مہدی حسن کے مقابلے کا غزل گائک کوئی نہ تھا، بلکہ اب بھی ان کا مقام سب سے جدا اور منفرد ہے۔ مہدی حسن کی گائکی کے انفرادیت، ان کا صوتی اتار چڑھاؤ، مشکل راگوں پر ان کا عبور، جس نے انہیں شہنشاہ غزل بنا دیا اور اب تک غزل کا بے تاج بادشاہ تصور کیا جاتا ہے۔
عوامی سطح پر مسلسل 5 اشروں تک ان کا ڈنکا بجتا رہا، جس سے وہ ایک لیجنڈ بن گئے۔ یہ ان کی آواز کا جادو ہی تھا کہ عظیم گلوکارہ لتا منگیشکر نے ان کے لیے اتنا بڑا کمپلیمنٹ دیا کہ ان کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ ان کی آواز کی مٹھاس اور منفرد انداز و اسلوب اپنی مثال آپ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے بڑے موسیقار اور گلوکار ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ مہندی حسن نے 1980 کی دہائی میں سخت علالت کے باعث فلموں میں پلے بیک گائیکی سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور پھر بیماری کی شدت کے باعث انہوں نے مستقل طور پر موسیقی کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ یہ وہی مہندی حسن ہیں جو کبھی تان اٹھاتے تھے۔ ایک دفعہ خان صاحب گانا گاتے ہوئے سر بھول گئے۔ نیپال کے بادشاہ اپنی نشست سے اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھے اور بھولی ہوئی سطریں ان کے ساتھ گنگنائیں۔ یہ ایک بڑا اعزاز تھا۔ ایک مرتبہ وہ نیپال کے شاہی دربار میں اپنی آواز کا جادو جگا رہے تھے کہ اس دوران وہ گانے کے بول بھول گئے جو کچھ یوں تھے: زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ مہندی حسن ایک ایسا نام ہے جس نے نصف صدی تک دنیا موسیقی پر حکمرانی کی۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں ان کے گیت کی گونج نہ سنائی دیتی ہو۔ اردو ادب کی شاعری کے معروف صنف غزل کو گائیکی کا ایسا روپ دیا کہ دنیا آج تک ان کے سحر میں گرفتار ہے۔ ایسا رنگ جو مہندی حسن سے پہلے بھی نہیں تھا اور شاید بعد میں بھی اس میں کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے۔ کسی نے اسے غزل کا بادشاہ قرار دیا تو کسی نے اسے بھگوان کا درجہ دیا۔ دنیائے موسیقی پر اس کی حکمرانی کو برس ہا برس بیت گئے، پھر وقت بدلا، حالات نے پلٹا کھایا، دنیائے موسیقی کے اس بے تاج بادشاہ کو بیماری نے آ گھیر لیا۔ فالج کے حملے نے ان کے جسم کو مفلوج کر دیا، زبان گنگ ہو گئی اور سر خاموش ہو گئے۔ مہندی حسن نے 40 سال ریاضت کرنے کے بعد پروفیشنل گانا شروع کیا، اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ جتنی چینی ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، اس لیے میں نے بہت عرصہ ریاض کی۔ مہندی حسن نے 2 شادیاں کی، ان کی 5 بیٹیاں اور 9 نواسے ہیں۔ مہندی حسن کو بے شمار ایوارڈ مل چکے ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف نے ان کو ہلال پاکستان سے نوازا۔ مہندی حسن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے گانے کو ہر طبقے کے افراد نے بہت پسند کیا، اور اب بھی میری غزلیں شوق سے سنتے ہیں۔ Bounce.